بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا. عزت اتنی بخشی ہے اور اسے صلاحیت کتنی دی ہے. یہ تسخیر کائنات میں ہر لمحے مگن ہے. اللہ کی قدرت میں خزانوں میں ہر وقت مصروف ہے اور اس کو تسخیر کر رہا ہے. اللہ کی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق، اس کو بھی اللہ نے اس کے حق میں مسخر کر دیا. یہ طاقت بخشی ہے، یہ شرف بخشا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ انسان محتاج کتنا ہے. کچھ وقت کے لیے پانی ختم ہو جائے، ہوا ختم ہو جائے تو یہ جسم مٹی کا ڈھیر ہو جائے. اس کی ساری زندگی کی کائنات ایک سانس پر ہے. وہ رک جائے، اس کی زندگی کائنات ہی ختم ہو جائے. محتاج اتنا ہے، لاچار اتنا ہے. یوں یہ ہاتھیوں کو پیچھے لگا لیتا ہے. اونٹ جیسی مخلوق اس کے لیے مسخر ہے. چٹانوں کے اندر راستے بنا لیتا ہے، دریاؤں کو چیر لیتا ہے. تسخیر کائنات پہ لگا ہوا ہے. دوسرا پہلو، محتاج کتنا ہے. اس کی زندگی کتنی سطحی ہے. پانی کا بلبلا ہے، کب پھٹ جائے. تو یہی عاجزی، یہی انکساری، یہی تذلل، یہی دل کی کیفیات جب بندہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اسی کا نام ہے دعا. الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے، جوہر. آدمی زندگی کی ضروریات کے لیے اسباب تلاش کرتا ہے، وسائل تلاش کرتا ہے. اپنی حاجت براری کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسباب تلاش کرتا ہے، وسائل تلاش کرتا ہے. حاجات اور ضروریات کی
پورا ہونے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ دعا ہے۔ زندگی لگی ہے اسباب تلاش کرنے میں، وسائل تلاش کرنے میں، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، حاجات پورا ہونے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ دعا ہے۔ آدمی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف ضروریات کے لیے مختلف چیزیں استعمال کرتا ہے۔ پیاس لگی، پانی استعمال کی، بھوک لگی، کھانا استعمال کی، بیمار ہوا دوا استعمال کی، کہیں درد ہوا ڈاکٹر کی خدمت میں گیا۔ لیکن ایک مسلمان کا تو ایمان ہے، شفا نہ ڈاکٹر کے پاس ہے نہ دوا میں ہے۔ پیاس نہ پانی بجھاتا ہے، نہ پیٹ اور بھوک کھانا مٹاتا ہے، کوئی اور ذات ہے، کوئی اور ذات ہے جس کے حکم سے پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، بیماری سے صحت مل جاتی ہے، ڈاکٹر سے علاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان اسباب استعمال کرتا ہے، لیکن رابطہ اس کا اسباب کے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ وسائل استعمال کرتا ہے، مانگتا اس سے ہے جس کے اختیار میں یہ وسائل اور اسباب ہیں۔ تاثیر دوا سے نکال دے، دوا نہیں سے ایسے ڈاکٹر تو ایک مخلوق ہے، خالق سے رابطہ کرتا ہے۔ دوا تو ایک سبب ہے، اس قادر سے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ مسلمان اسباب و وسائل کا انکار نہیں کرتا، لیکن اسباب و وسائل پہ بھروسہ بھی نہیں کرتا۔ مسلمان اسباب و وسائل کا انکار نہیں کرتا، لیکن اسباب و وسائل پر اعتماد اور بھروسہ بھی نہیں رکھتا۔ بھروسہ اس ذات پہ رکھتا ہے جس نے اپنی ان ساری مخلوق میں تاثیر رکھی ہوئی۔ تو حاجات براری کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں کے ختم کے لیے سب سے بڑا وسیلہ دعا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتا، جابر فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے دشمنوں سے حفاظت چاہے اور اپنی معاشی حالات سنوارنا چاہے، کوئی آدمی اپنے دشمنوں سے حفاظت چاہے اور اپنی معاشی حالات سنوارنا چاہے تو دن کو اور رات کو اللہ سے دعائیں کیا کرے۔
اور پھر فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ اور ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دشمن انسانوں کی شکل میں ہو یا جنوں کی شکل میں ہو، مسئلہ رزق کا ہو معاش کا ہو، دعا بہترین ہتھیار ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کسی کو خواب آ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا خواب میں یہ کر لو تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ کتنا اہتمام کرے گا؟ لیکن اللہ کے نبی کا کہا ارشاد آپ کے خواب سے کہی ہوئی بات سے بھی زیادہ معتبر ہے۔ ایسا یقینی نسخہ ہے لوگ وظائف حاسد ہیں، کچھ لوگ ہمارے لیے اچھا نہیں چاہتے، کچھ کو ہماری خوشحالی اچھی نہیں لگتی، کچھ کو ہماری یہ زندگی برداشت نہیں ہوتی، دشمن ہے۔ تو اللہ کے نبی نسخہ دے رہے ہیں، صبح شام دعائیں کیا کرو، یہ مومن کا بہت مؤثر ہتھیار ہے۔ الدعاء سلاح المومن، مومن کا اسلحہ ہے۔ عرصہ ہوا مسلمانوں نے اس ہتھیار کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی دیکھیں نا، خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، گھر میں ہوں یا سفر میں ہوں، صف بندی کر رہے ہوں یا صف شکنی کر رہی ہوں، میدان میں ہوں یا جہاد میں ہوں، اپنوں میں ہوں یا بیگانوں کے سامنے ہوں، آپ نے جس ہتھیار کو سب سے زیادہ استعمال کیا وہ دعا کا ہتھیار۔ آج کا مسلمان اپنے مسائل اور اپنے حالات کے لیے بہت کچھ دوڑ لگاتا ہے، اسباب، وسائل، منت، سماجت، نہ جانے کیا کچھ، لیکن اگر نہیں کرتا تو اس ذات سے کی منت نہیں کرتا، اس سے بڑا بے نیاز ہے۔ اس کی عبادت کرنے میں سے بڑا گھمنڈ ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس شخص کو دعا کی توفیق ہو گئی اس کے لیے تو رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے اس کی فکر ہوتی کہ بس دعا کی توفیق ہو جائے، اس لیے کہ دعا کی توفیق ہو گئی تو قبولیت ہو گئی۔ من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جسے دعا کی توفیق مل گئی، جسے مانگنا آ گیا، جسے مولا کے سامنے گڑ گڑانا آ گیا، جسے اس کا در کھٹکھٹانا آ گیا، اس یقین کے ساتھ کہ اس کے ہاں خزانے میں کمی کوئی نہیں، اس اعتماد کے ساتھ وہ میری فریاد سنتے بھی ہیں، دینے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں، اور میری حاجت اگر پوری ہو سکتی ہے تو صرف اسی در سے ہو سکتی ہے۔
میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو صرف اسی ذات سے ہو سکتا ہے۔ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اپنی فریاد کرتا ہے۔ دعا ایسا مؤثر ہتھیار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ینفع مما نزل و مما لم ینزل، جن حالات کا یہ شکار ہے، جس مصیبت میں یہ گرفتار ہے، جو پریشانی اسے آئی ہوئی ہے، جو اس کی زندگی میں بندشیں اور رکاوٹیں ہیں، دعا کا ہتھیار اس میں بھی مؤثر ہے، اور جو حالات اب تک نہیں آئے آنے والے ہیں، دعا اس میں بھی کام آتا ہے، اس میں بھی بڑی نافع ہے۔ اور دعا کے تو کیا ہی کہنے، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا تو قضا کو بھی ٹال دیتا ہے، دعا تو قضا کو بھی ٹال دیتا ہے۔ دعا تو ایسا مؤثر ہتھیار۔ سب سے مانگتے ہیں، نہیں مانگتے تو اس ذات سے نہیں مانگتے۔ اور یہ بھی سزا ملتی ہے، جو اس کا در چھوڑتا ہے سب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور جسے اس کا در نصیب ہو گیا وہ سب سے بے نیاز ہو گیا، سب سے بے نیاز ہو گیا۔ جس نے اس کا در دیکھ لیا نا، پھر اسباب اس کے قدموں میں آتے ہیں، وسائل اس کی جھولی میں آتے ہیں۔ اسے ساتھ لے لو نا، جس کے پاس سب کچھ ہے۔ محمود غزنوی اس کا خادم تھا، غلام تھا، حاسد اس کے بہت تھے، تو بڑی شکایتیں اس غلام کے بارے میں محمود کے پاس آتی، حاسد ہوتے۔ اس نے ایک چھوٹی سی نمائش لگا دی، اور اس نمائش میں بہت ساری چیزیں رکھ دی۔ سب سے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی۔ سب نے چیزوں پہ ہاتھ رکھے۔ ایاز کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ اب کا کہے پہ پورے اتریں گے کہ جس پہ جس نے ہاتھ رکھ لی وہ اس کا؟ اس نے سیدھا محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آپ میرے ہیں، آپ میرے ہو جائے، اس لیے کہ جب آپ میرے ہیں تو ساری چیزیں بھی میری ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، کبھی اپنی دعاؤں میں اس خالق اور مالک کو بھی مانگ لیا کرو، آپ ہمارے ہو جائے، آپ کی رضا ہماری ہو جائے، پھر اسباب و وسائل کیا چیز ہے؟ کبھی اس مالک الملک کو بھی مانگ لیا کرو، اس بادشاہوں کے بادشاہ کو بھی مانگ لیا کرو، پھر اسباب و وسائل کیا چیز ہے؟ وہ تو جھولی میں آئیں گی بھائی، وہ تو قدموں میں آ کے گریں گے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری ذات مانگتا ہوں، سوالی بنے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کو یہ سوالی پسند بہت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو سوالی نہیں بنتا اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی سخی کتنا ہی بڑا سخی کیوں نہ ہو اور دل والا کیوں نہ ہو، بار بار کوئی اس کے دروازے پہ جائے تو اکتا جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اس در کے سخی کے کیا ہی کہنے ہیں
جو جتنا اس کے دروازے پہ اس کے در پہ حاضر ہوتا ہے اتنا ہی وہ ذات خوش ہوتی ہے. آؤ مانگو. اور دعا ایک ایسی چیز ہے صرف اس سے حاجات نہیں پوری ہوتی. بس اوقات آدمی سمجھتا ہے حاجت پوری ہوئی تو دعا ہو گئی، حاجت پوری نہیں ہوئی تو دعا ضائع ہو گئی. ایسا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الدعاء والعبادہ، دعا تو عبادت ہے. اس کا ایک پہلو تو یہ کہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے، دوسرا پہلو کیا ہے؟ عبادت ہے. تمہارا اجر و ثواب تو یقینی ہے. تمہارا یہ دعا مانگنا ہی خود بہت بڑی سعادت ہے. خود بہت بڑی سعادت ہے. مزاج بنائیے، مزاج بنائیے اللہ سے مانگنے کا. گھر والوں کا مزاج بنائیے، مصلی پہ بیٹھے اور مانگتے چلے جائے. بہت بڑھیا، بہت بڑھیا چیز ہے. دنیا کی ضروریات اللہ کافر کی بھی پوری کرتا ہے، مسلمان کی بھی پوری کرتا ہے. دنیا کی ضروریات یہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے. علی اللہ رزقها وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دنیا کی ضروریات اللہ کافر کی بھی پوری کرتا ہے، مسلمانوں کی بھی پوری کرتا ہے، ظالموں کی بھی پوری ہو جاتی ہے، مظلوم کی بھی ہو جاتی ہے، بلکہ دشمنوں کی بس اوقات زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ایمانی ضرورت، دینی ضرورت، اخروی ضرورت، حقیقی زندگی کی ضروریات، یہ ایک ایسی ضرورت ہے میرے عزیزو، یہ بغیر مانگے پوری ہوتی نہیں. یہ اللہ کے خزانے کے گری پڑی چیز نہیں ہے کہ کوئی بن مانگے اسے آخرت کے خزانے مل جائیں، روحانی دولتیں مل جائیں. یہ نہیں، یہ کوئی اتنی بے وقت چیز نہیں ہے، اتنی گری پڑی چیز نہیں ہے. دنیا اور دنیا کی ضروریات یہ اللہ دشمنوں کی بھی پوری کر دیتا ہے، دوستوں کی بھی پوری کر دیتا ہے. لیکن آخرت کے خزانے، ہدایت کا نور، اپنی محبت، اپنا پیار، اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، گناہوں سے گھن، گناہوں سے نفرت، نیکی اور اطاعت پر استقامت اور انس اور محبت، یہ دولت ایسی نہیں بن مانگے مل جائے. یہ بن مانگے نہیں ملتی. اس کے لیے تو سوالی بننا ہوگا، سچی طلب دکھانی ہوگی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا. یہ ہر کسے کو ناقص کو نہیں ملے، یہ مانگنا ہوگا. یہ اللہ کیا دولت بڑی ہے. تو بڑی دولت بڑے وسیلے سے ملتی ہے، اور بڑا وسیلہ اور ذریعہ دعا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لیس شیء علی اللہ، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ باوقت چیز کوئی نہیں، دعا سے زیادہ قدر و قیمت رکھنے والی کوئی عمل، کوئی چیز نہیں. سب سے باوقت چیز
جس کی سب سے زیادہ قدر و منزلت اللہ کے ہاں ہے وہ دعا ہے. جب یہ وسیلہ استعمال کرے گا تو اللہ کے خزانے کی قیمتی دولت ملے گی. دنیاوی مانگ، لیکن میرے عزیزو ایمان اور اخروی زندگی کی دولت تو بغیر مانگے ملتی ہی نہیں، بغیر طلب دکھائے ملتی ہی نہیں. اس کی تو فریاد ضروری ہے، اس کی تو سوالی بننا فرض ہے. مانگیے اللہ سے. اور پورے یقین سے مانگیے. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قبول ہوتی ہے جب تک آدمی جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یوں کہنے لگتا ہے میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی. جب تک جلد بازی سے کام نہیں لیتا اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. حکیم علومہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک تو اس نے دعا میں مانگا آخرت، ایمان، جس میں اس کے لیے نفع ہی نفع ہے، وہ تو اسے ضرور ملتی. اگر دعا کا حق ادا کیا وہ تو اسے ضرور ملتی. وہ تو ملنا اس کا یقینی ہے. اور اگر اس نے دعا میں دنیا مانگی، دنیا کی کوئی حاجت مانگی، دنیا کی کوئی ضرورت مانگی تو اللہ علیم ہے، خبیر بھی ہے، رحیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. بچہ اماں سے ایک چیز مانگتا ہے، اماں اس کریم نہیں دیتی بیماری کی وجہ سے، سیب دے دیتی ہے. اس سے بڑھیا چیز دے دی، اس سے بڑھیا چیز دی. تو بندہ جب اپنی دعا میں دنیا ہی کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ اپنی حکمت سے دیتا ہے، اپنے علم سے دیتا ہے، اپنی شفقت سے دیتا ہے، اپنے پیار سے دیتا ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا. یہ تو اپنی سمجھ سے مانگ رہا نا، اللہ اپنی شان سے دیتا ہے، اپنی حکمت سے دیتا ہے. بچہ ہے اپنی سمجھ سے بخار بھی ہے، نزلہ بھی ہے، پھر بھی اس کریم مانگ رہا. ماں کی شفقت ہے، ماں کی سمجھ بوجھ زیادہ ہے، ماں کے دل کے اندر بچے کا پیار زیادہ ہے. اب جو چیز دے رہی ہے اپنے پیار کی وجہ سے دے رہی ہے، بچے پہ شفقت کی وجہ سے دے رہی ہے. بظاہر مانگی چیز نہیں مل رہی لیکن اس سے بڑھیا چیز مل رہی. کبھی تو اللہ ایسا کرتا ہے، دیتے ضرور ہے لیکن دنیا کی چیز اپنی شان سے دیتے. آخرت مانگی نا، ایمان مانگا نا، ہدایت مانگی نا، توبہ کی نا، اللہ سے اللہ مانگا نا، اللہ سے اللہ کے رسول کی محبت مانگی نا، سچی طلب سے پاکیزہ اور تقوی کی زندگی مانگی نا، جس میں نفع ہی نفع ہے، اس کا ملنا یقینی ہے. اس کا ملنا یقینی. دنیا مانگی، دنیا کی کوئی چیز مانگی تو پھر اللہ اپنی حکمت سے دیتے ہیں کہ اس کے لیے اس میں نفع ہے یا نہیں، اس کے لیے اس میں فائدہ تھوڑا ہے زیادہ ہے، اس میں اس کے لیے خیر خائی ہے یا نہیں. تو کبھی تو وہی چیز دے دیتے جو مانگے، اور کبھی کیا کرتے ہیں اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں. اور کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں اس وقت تک نہیں دیتے، بعد میں دیتے ہیں جب اس کو اس کی ضرورت زیادہ ہوتی. بچی کے پاس ہیرا آیا، اب بچی کہہ رہی میرا ہیرا دے دو، ماں اسے سنبھال کے رکھتی، اور جب بچی بڑی ہو جاتی ہیرا نکال کے لے آتی. پہلے وہ ہزاروں میں تھا، اب وہ لاکھوں میں ہے. پہلے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، اب سمجھدار ہوگی یہ محفوظ کر لے گی. تو اللہ رب العزت بھی اسی طرح اس دعا کا ہیرا
سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، اور اس وقت دیکھتے ہیں جب اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس میں نفع اس کے حق میں زیادہ ہوتا ہے۔ دیتے ضرور ہے۔ تو میرے عزیزو، دعا مؤثر ہتھیار ہے، بہترین وظیفہ ہے مشکلات سے نکلنے کا، حاجت براری کا، ضروریات کے پورا ہونے کا، دشمنوں سے حفاظت کا، معاش کے مسئلے کا حل کا۔ اسے اختیار کیجیے، مزہ آئے گا۔ زندگی ہر وقت یوں لگے گی جیسے کسی ذات کا سہارا میرے ساتھ۔ یہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ بدقسمتی ہے، ان کی زندگی میں دعاؤں کا وظیفہ نہیں ہوتا۔ دعاؤں کے ذریعے اپنے مولا سے رابطے میں نہیں رہتے۔ دعاؤں کے ذریعے اپنے مولا سے تعلق نہیں بناتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، دعاؤں کے ذریعے آنے والی وباؤں سے اور آنے والی بلاؤں سے، دعاؤں کے ذریعے محفوظ ہو جاؤ، گڑ گڑاؤ، دعائیں کرو، بلاؤں سے، وباؤں سے، اس سے حفاظت ہوگی۔ لیکن ہم بلاؤں اور وباؤں کے لیے صرف اسباب پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ اسباب مسلمان بھی اختیار کرتا ہے، میں نے اس کے انکار نہیں، لیکن وہ سب سے پہلے اس در کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جس کی قدرت میں ہیں، جس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، جس کا امر چلتا ہے۔ لا متصرف فی العالم الا اللہ، اس پورے عالم میں جس کا تصرف چلتا ہے، جس کا فیصلہ چلتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات۔ کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ رکھا ہے اللہ کے حکم میں رکھا۔ تو میرے عزیزو، پہلے تو مسلمانوں کی زندگی میں یہ مبارک عمل اپنی نبی کی برکت سے اور اپنی نبی کی تعلیم سے خوب ہوا کرتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی تو ایسا لگتا ہے کوئی گھڑی ہے ہی نہیں جہاں آپ نے دعا نہ کی ہو، کوئی ایسی گھڑی نہیں چھوڑی جہاں آپ نے دعا نہ کی ہو۔ قرآن میں بھی آپ کی بہت ساری مسنون دعائیں موجود ہیں۔ جب اللہ رب العزت کو اپنے کسی پیارے کی ادا پسند آ جاتی ہے تو اسے آنے والی ساری انسانیت کے لیے اسوہ بنا دیتے، نمونہ بنا دیتے کہ یوں مانگو، ان الفاظ سے مانگو۔ دیکھو میرے پیارے نے کیسے مانگا ہے۔ اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو چیز بھی اللہ سے مانگی جائے اور مانگی ہوئی چیزوں میں جو مانگنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کیا پسند ہے؟ عافیت۔ عافیت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، العافیت نصیب فرما، اس لیے کہ عافیت کے اندر عاجزی کا اظہار ہے، احتیاج کا اظہار ہے، فقیری کا اظہار ہے۔ اے اللہ
اگر تیری نظر رحمت اور عنایت نہ ہو میرا تو بیڑا پار نہیں ہو سکتا، میرا تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، میری تو کوئی حفاظت نہیں، میرا تو کوئی بچاؤ نہیں۔ اے اللہ عافیت دے دے، بس عافیت دے دے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ سے جتنا کچھ مانگا جاتا ہے اور مانگی کی چیزوں میں سب سے زیادہ پسند جو اللہ کو ہے وہ عافیت پسند۔ اور یہ عافیت ہے بھی ایسا لفظ جیسے کوزے میں دریا کو بند کر دیا۔ ایمان میں عافیت، صحت میں عافیت، اولاد میں عافیت، رزق میں عافیت، زندگی میں عافیت، موت میں عافیت، آخرت میں عافیت، ساری زندگی عافیت کیا، ساری زندگی کو عافیت کی ضرورت ہے، ہر نعمت کو عافیت کی ضرورت ہے، ہر لمحے ہر گھڑی عافیت کی ضرورت ہے۔ دولت ہو، خزانے ہوں، نعمتوں کے ڈھیر ہوں، بتاؤ عافیت نہ ہو کیا حال ہوگا؟ عافیت مانگ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں رسول اللہ کوئی ایسی دعا بتائیں جو ہمیشہ ہم اپنا ورد بنا لیں۔ آپ نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، ہمیشہ اس کو اپنا ورد بنا لو، اللہ عافیت نصیب فرمائے۔ تو مؤثر ہتھیار، بہترین ذریعہ ہے حاجات براری کا، ضروریات پورا کرنے کا، اللہ سے رشتہ تعلق مضبوط کرنے کا، اور خصوصاً میرے عزیزو روحانی دولتیں اور ایمانی دولتیں اور اخروی خزانے یہ تو بغیر دعا کے ملتی نہیں، یہ تو بغیر دعا کے نہیں ملتی۔ اس کے لیے تو دعائیں، طلب، تذلل، تضرع، احتیاج، اس کا اظہار کرنا ہوگا۔ تو دعاؤں کا اہتمام ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے، کچھ ہدایات دی دعا کے بارے میں، ہدایات دی۔ فرمایا دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ یقین ہو جس ذات سے مانگ رہے ہیں وہ ذات میری فریاد سنتی ہے، کہہ رہی ہے وہ ذات استجب لکم، میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری بات سنوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، پورے یقین ہو۔ وہ دعا اللہ کو پسند نہیں جس دل میں غفلت ہو، لاپرواہی ہو، شک اور تردد ہو، وہ صرف دعا کے الفاظ ہیں، دعا کی روح سے خالی، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو شک کے ساتھ تردد کے ساتھ دعا کرتا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، جو لاپرواہی سے صرف الفاظ کہتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک آدمی سفر کرتا ہے اور گرد آلود لباس اور گرد آلود جسم کے ساتھ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، فریادیں کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ملبسو حرام، مشربو حرام، اس کا تو لباس حرام، اس کا تو پینا حرام، اس کا کھانا حرام کا، وغذی بالحرام، اس کی تو جسم کی نشو و نما ہی حرام سی ہوئی، فَأَنَّا، يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول؟
دعا قبول ہوتی ہے، لیکن لقمہ حلال شرط ہے، حرام سے نہیں، حرام مال سے نہیں دعا قبول ہوتی۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ فرمایا لقمہ حلال کھایا کرو اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا، حرام نہیں، مشتبہ مال نہیں۔ کتنی ناسمجھی اور حماقت، کتنی ناسمجھی اور حماقت ہے کہ آدمی اپنی ضروریات اور حاجات پورا کرنے کے لیے لقمہ حرام کا سہارا لیتا ہے، اور جس وسیلے سے حاجات اور مشکلات حل ہوتی ہیں اس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنی حماقت، کتنی جہالت ہے اور کتنی نادانی ہے، اپنی حاجات اور اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے حرام کا سہارا لیتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام لیتا ہے، ناحق لیتا ہے، اور سمجھتا ہے اس سے میری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حاجات، ضروریات، مشکلات کے حل کا سب سے بڑا وسیلہ دعا۔ اس حرام کی نحوست سے، اس یقینی وسیلے سے، اس مؤثر ہتھیار سے محروم ہو جاتا ہے۔ کبھی حرام خور کو آپ نہیں دیکھیں گے سکون سے رہ رہا ہو، کبھی حرام خور کو نہیں دیکھیں گے وہ مطمئن زندگی گزار رہا ہے، کبھی حرام خور کو نہیں دیکھیں گے وہ پریشانیوں سے محفوظ ہو نہیں سکتا۔ تو دعا کی قبولیت کی شرط ہے لقمہ حلال ہو، حرام نہ ہو، یقین ہو، تردد نہ ہو، دل متوجہ ہو، لقمہ حلال ہو، اور ساتھ دعا کی قبولیت کی ایک بڑا ادب ہے کہ سب سے پہلے، اس لیے کہ بس اوقات دعا کی قبولیت میں کوئی گناہ رکاوٹ بن جاتا، کسی گناہ کی نحوست آڑے آ جاتی، کوئی گناہ رکاوٹ بن جاتا، کسی گناہ کی نحوست آڑے آ جاتی، دعا اوپر جا رہی ہوتی، گناہ رکاوٹ بن جاتا۔ دیکھیے نا، ادھر سے سائیکل آ رہی ہے، ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، راستہ تنگ ہے، بتائیے نیچے کون اترتا ہے؟ سائیکل والا اترتا ہے۔ تو ہماری دعا کی طاقت تو سائیکل کی طرح ہے، گناہ کی طاقت ٹرک کی طرح ہے، تو راستہ کس کو ملے گا؟ گناہ رکاوٹ بن جاتا ہے، گناہ کی نحوست آڑے آ جاتی ہے۔ اس لیے دعا کا ادب ہے سب چیزوں کے مانگنے سے پہلے اپنی خطاؤں پر اللہ سے بخشش مانگ، معافی مانگ لے، اور معافی مانگنا اور بخشش مانگ لینا اور توبہ کر لینا کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ ہی بندہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب تک تو وہ کر رہا تھا جو اللہ کے دشمن کیا کرتے ہیں، نماز نہ پڑھنا یہ اللہ کے دشمنوں کا کام ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ اللہ کے دشمنوں کا کام ہے، ہر گناہ کسی اللہ کی دشمن کی میراث ہے، ہر گناہ کسی اللہ کے دشمن کا چھوڑا ہوا ہے۔ اب تک تو یہ اللہ کے دشمنوں میں حصے دار بنا ہوا تھا، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ کے دوستوں میں آ گئے، اب مانگیے اللہ سے، دوستوں میں شامل ہو کر مانگیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان اللہ سے مانگتے ہوئے گھبراتا ہے، وہ سمجھتا ہے کوئی شارٹ کٹ راستہ ہو، شارٹ کٹ راستہ، شارٹ کٹ راستہ کہ کام بھی بن جائیں اور زندگی بھی نہ بدلنی پڑے۔
اس لیے کبھی وہ چادروں کا سہارا لیتا ہے، کبھی قبروں کا سہارا لیتا ہے، کبھی نہ جانے کسی اور کے درخت کے سامنے جھکتا ہے، کہیں قبر کے سامنے جھکتا ہے، کہیں درخت پتہ نہیں کس کس کے سامنے جھکتا ہے، شارٹ کٹ دیکھتا ہے کہ 2 دیگوں سے کام بن جائے گا، چند دیگوں سے ہی کام بن جائے گا، شارٹ کٹ راستہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا پڑے گا، اسے منانا پڑے گا، زندگی بدلنی پڑے گی، کچھ چھوڑنا پڑے گا، کہیں شارٹ کٹ سے کام بن جائے۔ تو میرے عزیزو، دعا کا ایک ادب ہے، دعا کی قبولیت کے لیے ایک بڑا سبب ہے توبہ، بخشش، معافی۔ دوستوں میں آ جائیے، یقین ہو، دل کے دھیان کے ساتھ ہو، لقمہ حلال ہو، میری دعا کی قبولیت میں کوئی گناہ رکاوٹ نہ بنے، اس سے پہلے اس سے معافی ہو، اور پھر دعا کیجیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر دعا کے آداب ہیں۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی تعریف کرو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ کسی اور کے لیے بھی دعا مانگنی ہے تو پہلے اپنے لیے مانگو، اور پھر مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرو۔ یہ آداب بتایا۔ تو اگر کوئی شخص دعا کے شرائط اور آداب کے ساتھ دعا کرتا ہے میرے عزیزو، تو اس کے لیے رحمت کے دروازے اور عنایات کے دروازوں کا کھلنا یقینی ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور عنایات کے دروازوں کا کھلنا یقینی ہے۔ تو دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں۔ دعا کسی عبادت کا حصہ نہیں کہ عبادت کریں گے تو دعا کریں گے، عبادت ہوگی تو دعا ہوگی، دعا مستقل عبادت ہے، دعا مستقل عبادت ہے۔ بیٹھا اور لگا ہے اللہ سے مانگنے۔ کون ایسا ہے میرے عزیزو جو ذات سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ جب ہم اس کے محتاج ہیں، اور ہر لمحے محتاج ہے بھائی، کمزور اتنے کہ ایک سانس کی آمد شد پہ ہماری زندگی ہے، تو پھر اللہ کو پسند ہے نا یہ عاجزی اس کے سامنے پیش کی جائے، یہ تضرع، یہ خشوع، یہ خضوع اس کے سامنے اس کا اظہار ہو۔ اما یجیب المضطر اذا دعا، جب آدمی اس کیفیت کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی ضرور دعا قبول کرتا ہوں۔ بے بسی کے عالم میں کوئی سہارا نہیں سوائے آپ کی ذات۔ اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے مولا تیرے سوا پناہ کہاں ہے؟ کس در سے میری مشکل حل ہوگی؟ سوائے تیرے در کے کوئی در نہیں۔ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اس کے سامنے اپنی فریاد ہے۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اپنی دعا میں اصرار کریں، ضد کریں، اصرار کریں، ضد کریں۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے بس اوقات اللہ کے نبی ایک ہی چیز 3 مرتبہ مانگا کرتے تھے۔ یہ پسندیدہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پسندیدہ ہے، اصرار کر کے مانگ، دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، مادی ضروریات بھی اللہ کے سامنے پیش کریں، روحانی اور ایمانی ضروریات بھی اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اور میں پھر عرض کروں میرے عزیزو،
روحانی اور ایمانی دولت تو ایسی ہے جو اللہ کے خزانے کی بہت قیمتی دولت ہے، یہ بغیر مانگے ملتی ہی نہیں۔ اگر اپنے اولاد کے لیے چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے چاہیے، اپنے لیے چاہیے تو بن مانگے نہیں ملتی ہے۔ آپ چلے گئے تو آپ کے جاتی آپ کا بیٹا تو امیر بن سکتا ہے، لیکن آپ دیندار ہو کے چلے گئے اور آپ کا بیٹا آپ کی وجہ سے دیندار بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، مانگنا پڑے گا۔ دولت تو بن مانگے مل جائے گی، زمین تو بن مانگے مل جائے گی، فیکٹری کے اندر مالک وہ بن مانگے ہو جائے گا۔ دینداری ایسی چیز نہیں، ایمان ایسی چیز نہیں، آخرت ایسی چیز نہیں ہے، اس کے لیے تو محتاج بن کے مانگنا ہوگا۔ تو دنیا بھی مانگی ہے، آخرت بھی مانگی ہے میرے عزیزو۔ اللہ رب العزت ہمیں سبھی کو دعا کا وظیفہ نصیب فرما دے۔ ہاں، دعا مانگنے کا اللہ ہمیں مزاج ہمیں عطا فرما دے، سلیقہ بھی نصیب فرما دے، آداب بھی نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفرک ونتوب الیک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفرک ونتوب الیک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفرک ونتوب الیک، یا ارحم الراحمین۔ ہم سبھی کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ تمام حاضرین کو مولا کریم ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ہدایت کا نور نصیب فرما، پوری ایمانی دینی زندگی عطا فرما، گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما، گناہوں سے گھن نصیب فرما، گناہ کی زندگی سے نفرت نصیب فرما، گناہوں کے ماحول سے محفوظ فرما، بری صحبت سے، برے دوستوں سے، برے ماحول سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما، اپنے پسندیدہ لوگوں کی عظمت محبت نصیب فرما، پیاروں کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما، صحبت نصیب فرما، شریروں سے، حاسدوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ شریروں سے، حاسدوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہر قسم کے ظاہری باطنی دشمنوں سے محفوظ فرما، اے مولا کریم ہر قسم کے ظاہری باطنی دشمنوں سے محفوظ فرما، اے مولا کریم ہر قسم کے ظاہری باطنی دشمنوں سے محفوظ فرما، قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت نصیب فرما، اپنی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما، وباؤں سے، موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے حفاظت فرما، حادثات سے، سانحات سے، اچانک موتوں سے محفوظ فرما، کلمے والا اے اللہ خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، جینا بھی اپنے پسند کا عطا فرما، مرنا بھی اپنے پسند کا عطا فرما۔ مولا جب تک جینا بہتر ہو زندگی عطا فرما، جب جانا بہتر ہو ایمان پہ خاتمہ عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے بچوں کو، بچیوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک بنا، صالح بنا، اپنا والدین کا فرما بردار بنا، نیکی کی زندگی، تقوی کی زندگی ہماری اولادوں کو عطا فرما، اولادوں کے آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے بچے بچیوں کی تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو اولادوں کے ماں باپ پر ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں،
ماں باپ کو ان حقوق کو صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے حیا والی، ایمان والی، لقمہ حلال والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ زندگی میں مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری نصیب فرما، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، اہل لوگ، مخلص لوگ عطا فرما، جو کام کر رہے ان کے اہلیت میں، اخلاص میں ترقی نصیب فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، اپنوں کی حماقت سے، غیروں کی سازشوں سے دینی اداروں کو، دینی کاموں کو، دینی شعبوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو بھی کام کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے جو تیرے ہاں مقبول ہیں، محبوب ہیں، اے اللہ ان کے کاموں میں خوب ترقی نصیب فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، یا نیکی کی، خیر کی، شرم و حیا کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی، برائی کی، بے حیائی کی جتنی قوتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔